بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان کو سلام کرنا سنت ہے یا کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو سلام کرنا سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ پھر مکروہ یعنی ناجائز، پھر اس کے اندر بھی درجے ہیں، بہت سے مکروہ تنزیہی اور بہت سے مکروہ تحریمی۔ تو الگ الگ درجے ہیں کہ کہاں پر مکروہ تنزیہی، کہاں پر مکروہ تحریمی ہے، سب ناجائز۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی سب ناجائز اور حرام، سب کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک جگہ ناجائز کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ مرتبے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو از روئے فقہ و شرع سلام کرنا مکروہ ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، ایک شخص تو وہ ہے کہ جو کسی بھی طریقے پر جس کو سلام کرنا مکروہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی بھی طریقے پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، خواہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، حدیث بیان کر رہا ہو، کوئی بھی خطبہ پڑھ رہا ہو، خواہ خطبہ جمعہ ہو، عیدین ہو یا نکاح ہو یا حج میں ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت کہہ رہا ہو یا تلبیہ پڑھ رہا ہو، تو اللہ کے ذکر میں کسی بھی طریقے سے مشغول ہونے والے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے، یعنی گناہ ملے گا ثواب کے بجائے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا ذکر خود نہیں کر رہا ہے لیکن سن رہا ہے، جو اللہ کے ذکر کو سن رہا ہو، کوئی بھی ذکر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت سن رہا ہو، خواہ وہ مصلی کی جانب سے ہو یا امام کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، اس کے پاس میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سن رہا ہے، تو سننے والے کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ خواہ وہ ذکر قرآن کی تلاوت ہو یا حدیث ہو یا خطبہ ہو، اذان ہو، جو آدمی اذان سن رہا ہے اس کو بھی، البتہ محلے کی اذان مراد ہے، جس مسجد کے اندر آدمی کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے جب وہ اذان ہو رہی ہو، خاص طور سے اس محلے کی، کیونکہ اپنے ہی محلے کی اذان کا جواب دینا زبان سے اور قدم سے، جو مسنون و مستحب اور قدم سے واجب فرض کہ اس کے اذان کا جواب دیں، تو وہ محلے کی ہی ہے، تمام اذانوں کا نہیں ہے۔ یہ بھی میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ملا۔ تو تیسری چیز تو چاہے وہ اذان ہو، اقامت ہو یا واعظ و نصیحت ہو، اب آپ یہاں پر بیٹھ کر بات چیت سن رہے ہیں تو آنے والے آدمی کے لیے آپ میں سے کسی کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے، اس کو گناہ ملے گا ثواب کے بجائے۔ تیسرا وہ شخص ہیں جو کسی علمی مسئلے کو یاد کرنے یا سمجھانے کے لیے تکرار کر رہا ہو، خود یاد کر رہا ہے اپنا سبق یا خود سمجھا رہا ہے سبق، کوئی پڑھا رہا ہے کوئی استاد، اس کو بھی سلام کرنا، یا کچھ طلبہ خود آپس میں مل کر بیٹھ کر اپنا یاد کر رہے ہیں، یا کچھ حضرات مل کر کسی علم شرعی کی بحث و تحقیق کر رہے ہوں یا مذاکرہ تکرار کر رہے ہوں، ایک بول رہا ہو اور دوسرے سن رہے ہوں، ان کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ چوتھے مدرس، جو طلباء کو کسی علم شرعی کا درس دے رہا ہو، تو پڑھانے والے کو بھی جو درس دے رہا ہو۔ پانچویں وہ شخص جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہو، خواہ قاضی ہو، امیر و سلطان ہو یا گورنر ہو، جو بھی پنچایت وغیرہ بیٹھتی ہیں اور اس میں فیصلہ ہو رہا ہو، فیصلے پر گفتگو ہو رہی ہو، تو اور اہم مسئلے پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، ایسے وقت میں سلام کرنا مکروہ ہے، اگر کوئی پنچایت فیصلے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی
نوجوان اجنبیہ کو سلام کرنا اور اس کا مرد کو سلام کرنا، نوجوان آدمی کسی اجنبی عورت کو سلام کرے یا اجنبی عورت کسی نوجوان کو سلام کرے، یہ بھی مکروہ ہے، جائز نہیں، یہ مکروہ تحریمی کے اندر آئے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جو کافر ہو اس کو سلام کرنا ناجائز ہے، خواہ ذمی ہو یا حربی ہو، البتہ کسی ضرورت کے پیش آ جانے کی وجہ سے اگر ہمیں اس کافر کے پاس جانا پڑے، غیر مسلم کے پاس جانا پڑے اپنی ضرورت لے کر، تو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا۔ اگر کسی کافر غیر مسلم کے پاس ہم اپنی ضرورت لے کر کے گئے ہیں تو اس کو سلام کرنا اس موقع پر مکروہ نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ اب ایک چیز آتی ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے بھئی غیر مسلم کو سلام کرنا کیوں مکروہ ہے؟ جب سلام بھی نہیں کر سکتے تو پھر غیر مسلموں سے ایسی توقع رکھنا کہ ہم ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتے ہیں، یا یہ چیز کہنا کہ مسلمان جو ہے کٹر نہیں ہوتے، اس سے تو پتہ چلتا ہے یہ کٹر ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے سوچنے کی، سلام اسلام سے، اسلام کے لفظ سے نکل کے آیا ہے اور اسلام سلام سے نکلا ہے، تو جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر سلام ہوگا، جہاں پر اسلام نہیں ہوگا وہاں پر سلام کا کیا مطلب؟ دونوں لفظ ملتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کو سلام کیوں نہیں جاتا، تو پہلے وہاں پر اسلام کا لفظ تو چپکا لے، پھر سلام کا لفظ بھی چپک جائے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جو سلام کا جواب دینے سے عاجز ہو، ایک آدمی اگر ہم سلام کریں گے اس وقت وہ سلام کا جواب دینے سے عاجز ہے، جواب نہیں دے سکتا، تو اس آدمی کو سلام کا جواب سلام کرنا مکروہ اور ناجائز ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس میں ہلکا گناہ ہے، بڑا گناہ نہیں۔ وہ عاجز کا کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور سے ایک آدمی نے منہ میں کچھ رکھ رکھا ہے، کھا رہا ہے، یا بیمار پڑا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو اس موقع پر گلاس اس کے ہاتھ میں ہے، پانی پی رہا، آپ ایک دم سلام کریں گے، وہ جواب دیکھا تو اس کو دھسکا بھی لگ سکتا ہے اور کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے منہ کھولنے کے وقت، ایسے موقع پر تو کچھ بھی پریشانی کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر کھانا کھاتے ہوئے کو اور پیتے ہوئے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جس کا سطر کھلا ہوا ہو، خاص ضرورت کی وجہ سے ہو، ایک آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے، مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، ایک آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر سطر کھلنے کی صورت میں اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اب سطر کھلنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک آدمی مجلس میں بیٹھ کر اسی طرح گھٹنے کھولے ہوئے ہیں، گھٹنے سطر کے اندر ہیں، یا استنجے کے وقت میں اس نے سطر کھول رکھا ہے، تو جب آدمی ایک استنجا کر رہا ہے سطر کھول کر کے اس کو سلام کرنا کیسے اس موقع پر جائز ہوگا؟ تو سطر چاہے ضرورت کی وجہ سے کھل رہا ہو یا بلا ضرورت کی، اگر اس نے بلا ضرورت کھول رکھا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہے اس وقت، اور جب اس وقت وہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ گار کو گناہ کرتے وقت میں سلام کرنا مکروہ ہے، گناہ گار کو گناہ کرتے وقت میں بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو استنجا کر رہا ہو اور وہ شخص جو غسل خانے کے اندر ہو، ایسے ہی وہ شخص جو تہبند باندھے ہوئے ہو اور اس کے باقی جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، تہبند باندھ رکھا ہے، سطر تہبند بندھا ہوا ہے اور اوپر بدن کھلا ہوا ہے، تو یہ اسی طریقے سے عام مجلس میں بیٹھنا یا سب کے سامنے بیٹھنا یہ ادبا کے اور شرفا کے شایان شان نہیں ہے، ادیب ہو کے اور شریف ہو کے یہ لباس کے خلاف ہے کہ آدمی صرف تہبند کے اندر بیٹھے، بلکہ تہبند کے اوپر بنیان بھی ضرور پہنے۔ ایسے ہی وہ شخص جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو تو اس لڑتے وقت میں اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، کیوں؟ اگر سلام کی وجہ سے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو کیا پتہ کیا بڑا نقصان ہو جائے،
تو ایسے موقع پر بھی اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے حادثہ ہو جائے۔ ایسے ہی زندیق یعنی وہ شخص جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو، اگر ہمیں ظاہری علامتوں سے معلوم ہے کہ یہ شخص دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم کیا کس کے بارے میں، ہم کسی کے بارے میں بھی ہم حتمی طور سے فیصلہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے، کیا پتہ اندر کس کے کیا ہو۔ بس ظاہری چیز کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شخص مسلمان ہے۔ تو اگر ظاہری چیزوں سے ہمیں مسلمان نظر آتا ہے تو ہم کریں گے، لیکن اگر ظاہری چیزوں سے مسلمان نظر نہیں آتا، اس کے اندر کیا ہے اندر اللہ جانتے ہیں، پھر اس کو سلام نہیں کریں گے۔ انتہائی اہم مسئلہ آخر کا یہ ہے کہ ایسے شخص کو سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب، ناجائز، اس میں سخت گناہ ہے، جو کسی فسقیہ عمل میں مشہور ہو، کسی فسقیہ عمل یعنی گناہ کبیرہ میں مشہور ہو، کسی بھی گناہ کبیرہ میں کھلا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور سبھی کو پتہ ہے اس کے گناہ کا، اور سبھی کے سامنے اس کو یعنی جرأت کے ساتھ میں کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ دل میں اس کے شرمندگی ہوتی، تو اگر کھلا کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کھلا جھوٹ بولتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، لوگوں کو گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، گانا گاتا ہو، کبوتر باز ہو، عورتوں کو بازاروں میں دیکھتا پھرتا ہو، غیبت کرتا ہو، ڈہڈی کٹاتا ہو، جب تک ان لوگوں کو سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے تب تک ان کی توبہ معلوم نہ ہو۔ اگر پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنے عمل سے توبہ کر لی، اب یہ اس عمل کے اندر مبتلا نہیں ہیں، تو پھر ان کو سلام کرنا مکروہ نہیں بلکہ مسنون ہوگا۔ لیکن جب تک یہ کسی بھی گناہ کبیرہ میں کھلا مبتلا رہیں گے، مثال کے طور سے گناہ کبیرہ میں مثال کے طور سے ہیں، مثال کے طور سے کھلا ایک آدمی کا پتہ ہے کہ سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وہ چیزیں تو یہاں پہ نہیں آئی لیکن مثال کے طور سے آ گئی، کھلا پتہ ہے کہ شخص بے نمازی ہے، نماز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، کھلا پتہ ہے کہ شخص کے اوپر حج فرض ہے لیکن حج نہیں کرتا ہے، کھلا پتہ ہے کہ شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کھلا سب کو معلوم ہے کہ شخص پر قربانی واجب ہے لیکن قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان گناہ کے اندر مبتلا ہے کھلا طور پر، تو پھر اس کو سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور سلام کرنا کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ ایک حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی فاسق آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے تو اہتز لہ عرش الرحمن، تو اس کی وجہ سے رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جب آدمی ایک دوسرے آدمی کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعظیم کرتا ہے، اور گنہگار کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ مثال کے طور سے ذرا ہلکا سا سوچیں، جس پروردگار کی نعمتیں ہم پر اس قدر ہوں اور پھر ہم ڈٹ کر کسی گناہ کبیرہ کو کھلا لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، سب کو پتا ہو ہمارے گناہ کبیرہ کا، تو کیا وہ خالق کائنات جس کی اس قدر نعمتیں ہیں اور ہم پھر بھی گناہ میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ہم کو یہ حکم دے گا کہ تم اس شخص کی تعظیم کرو جو اللہ کی نافرمانی میں کھلا مبتلا ہے؟ البتہ یہاں پر دو چیزیں سوچنے کی۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی والا فبلسانی وان لم یستطع فبلسانی والا فبقلبی وذاک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، بدل دے، ورنہ اپنی زبان سے کہہ دے، زبان سے اس کو ختم کر دے اگر زبان سے کہنے کی قدرت ہے اور اس کو روکنے کی، ورنہ تو اپنے دل کے ذریعے سے،
یعنی ایک مطلب اس کا جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں برا سمجھے، اور پھر آگے فرمایا حدیث شریف کے اندر یہ کم سے کم درجہ ہے۔ دیکھیے ناجائز کام کو دل میں برا سمجھنے کا کم سے کم درجہ بتلایا ہے۔ اگر ہم ناجائز کام کو دل میں بھی برا نہ سمجھیں گے پھر ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک ہے وہ ناجائز کام، ایک ہے اس ناجائز کام کو کرنے والا، دو شخص الگ الگ، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو خود وہ ناجائز کام اور ایک اس ناجائز کام کو کرنے والا۔ تو ہمیں اس ناجائز کام کو تو دل میں برا سمجھنے کو کہا گیا ہے، لیکن اس ناجائز کام کے کرنے والے کو دل میں برا سمجھنے کو نہیں کہا گیا، اس سے روکا گیا، یعنی دل میں اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے کوئی شخص، تو ہم یہ چیز سوچ کر کے کہ اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، دل میں ہم اس کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی لوگ کسی بھی لوگ کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی چاہے گناہگار کتنا ہی بڑا ہو۔ عسى ان یکونوا خیرا منهم، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نظروں کے اندر ان کا کون سا عمل محبوب ہو اور وہ تم سے اس عمل کی وجہ سے کتنے اللہ کے یہاں درجے میں بڑھے ہوئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں اس ناجائز کام کو تو دل کے اندر حقیر سمجھنا ہے، لیکن اس ناجائز کام کے کرنے والے کو دل سے ہمیں حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس ناجائز کام کو تو دل سے حقیر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل کہ ہم اس ناجائز کام کو تو نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس آدمی کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہی کام ایک آدمی کرتا ہے تو اس کو تو ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کام اتنا غلط کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہی کام دوسرا شخص کرتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، درجے میں بڑھ رہا نا، تو ہم اس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں تو ہم اچھے سے نہیں بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور دوسرا شخص بھی اسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور اس کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے پاس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شخص گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، لیکن دوسرا بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اس کے پاس میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس ناجائز کام کو دل سے برا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس آدمی کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو اپنے دل پر یہاں پر سوچنے کی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اب یہ اتنی چیزیں بتلا دی کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، کوئی نہ کوئی عیب کھلم کھلا ان میں سے الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے، ورنہ آ جاتے ہیں۔ غیبت کرتا ہے، غیبت میں تو اکثر آ جائیں گے، پھنس جائیں گے، مجلسوں میں بیٹھیں گے غیبت کریں گے۔ تو اب کسی کو بھی سلام کرنا نہ ٹھیک جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ادھر بھی فتنے کا اندیشہ ہے، نہیں کریں گے تو ادھر بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیے یہ مسائل ایسے شخص کے لیے ہیں کہ جس کا سلام نہ کرنے کا اثر لوگوں پر پڑے کہ یہ سلام نہیں کر رہا ہے اور اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم اس کام سے دور ہو جائیں۔ یا اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو آدمی سلام کرے لیکن تعظیم کی نیت نہ کرے بلکہ فتنے سے بچنے کی نیت کرے، تعظیم کی نیت نہ کرے، دل میں فتنے سے بچنے کی نیت کرے۔ یا اگر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، مجلس میں 10 آدمی ہیں، ایک آدمی صرف ایسا ہے کہ جس کو ظاہری طور پر سلام کیا جا سکتا ہے لیکن اور گناہ کبیرہ کے اندر کھلم کھلا مبتلا نظر آ رہے ہیں، تو صرف اس ایک آدمی کی نیت کر کے سلام کر دیں، دل کے اندر صرف اس ایک آدمی کی نیت کر لے اور سلام کر دیں۔ یا اسی طریقے سے میں جو سلام کرتا ہوں کس نیت سے کرتا ہوں؟ کافر کو اس نیت سے سلام کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سلام کی وجہ سے یہ میرے قریب ہو جائے اور مجھ سے کچھ دین کے بارے میں معلوم کرے اور اس کو اسلام کی دولت حاصل ہو جائے، اس نیت سے کافر کو سلام کرنا جائز ہے۔
سمجھے کیا بتایا میں نے؟ اس نیت سے سلام کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میرے سلام کے ذریعے سے میرے قریب ہو، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں مجھ سے معلوم کرے، اسلام کی خوبیوں کو جانے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ میرے سلام کرنے سے مجھے یہ امید لگ رہی ہے، تو اب میرا سلام کرنا ایسے شخص کو جائز ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی گنہگار شخص ہیں، ہم تعظیم کی نیت سے اس کو سلام نہ کرے بلکہ اس نیت سے سلام کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میرے سلام کرنے کی وجہ سے میرے قریب آ جائے اور میں اس کو سمجھاؤں اور یہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر سلام نہیں کریں گے اور نفرت ہوگی اور دور بھاگے گا، قریب کیسے آ جائے گا؟ تو میں تو جب سے میں نے حضرت سے معلوم کیا ہے اسی نیت سے سلام کرتا ہوں کہ لوگ متنفر ہو کر یہ بدک کر دور نہ بھاگ جائیں بلکہ قریب رہیں سلام کی وجہ سے اور کچھ باتیں سیکھ کر کے اسلام کے قریب آ جائیں۔ اس نیت سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن گناہ کبیرہ کے اندر جو کھلم کھلا مبتلا شخص ہیں، کون گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہے؟ سبھی ہیں، بس ایک کا کھلم کھلا ہے، ایک کا چھپ کر ہو رہا ہے۔ تو جو چھپ کر ہو رہا ہے کم سے کم وہ تھوڑا اللہ سے شرما تو رہا ہے، اور جو چھپ کر بھی نہیں کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے، تو وہ تو شرما بھی نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے قانون سخت ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، یہ سلام کرنا ان کو ناجائز اس لیے ہے تاکہ معاشرہ گندہ نہ ہو، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ بھائی ایسا کام کرنے والوں کو تو سلام بھی نہیں کیا جاتا، تاکہ لوگ نہ کریں۔ اور معاشرہ گندہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ جو چھپ کر گناہ کرے گا تو خود گناہ کرنے والے کو تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کے گناہ کا اثر دوسروں پر نہیں جائے گا۔ لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرے گا اس کے گناہ کا اثر دوسروں پر بھی جائے گا۔ جب دوسروں پر جائے گا تو اللہ کی طرف سے پھر حکم یہ بھی ہے، جب اس کا اثر دوسروں تک پہنچ رہا ہے تو اس کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے۔